نہیں جاتا. بھائی جان اجازت دو, نہر فرات پر ابھی جاتا ہوں اور پانی کا مشکیزہ بھر کر کے لاتا ہوں. قربان جائیے کہ مسلمانوں مختصر میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے حضرت امام حسین نے اجازت دی اور اجازت لینے کے بعد میں نہر فرات کی طرف جاتے ہیں. حضرات محترم کیا دیکھتے ہیں کہ 5000 لوگ اس انتظار میں کھڑے ہیں. اب دیکھیں کون سا نبی کا نواسا, کون سا نبی کا دلارا, کون امام حسین کا چاہنے والا ہمارے مقابلے میں آتا ہے. اندازہ لگائیے گا ادھر ایک جان ہے, حضرت عباس علمدار ہے تو 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں. حضرات محترم ادھر حضرات 5000 لوگ اس انتظار میں کھڑے تھے. اب کون سا نبی کا دلارا ہمارے مقابلے میں آئے گا. مختصر میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے حضرات محترم حضرت عباس علمدار آگے بڑھے, تلوار چلانا شروع کی. ظالموں نے جنگ لڑنا شروع کی. جنگ لڑتے لڑتے نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں. نہر فرات پر پہنچنے کے بعد میں حضرات محترم گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اے گھوڑے تو پانی پی لے. حضرات محترم اپنی زبان حال سے گھوڑا جواب دیتا ہے, اے لوگوں سنو, گھوڑے نے کیا جواب دیا تھا؟ گھوڑے نے کہا تھا جب میرے مالکوں نے پانی نہ پیا, میرے مالک پانی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں تو میرے حلق سے پانی کیسے اترے گا؟ یار انسان تو انسان, جانور بھی امام حسین کا کتنا ادب کر رہے ہیں. زبان حال سے جواب دے رہا تھا, اے سنو, اگر میرے امام مالکوں نے پانی نہ پیا تو میرے حلق سے پانی کیسے اترے گا؟ منع فرما دیا میں پانی نہیں پیوں گا. حضرت عباس علمدار نے اپنے چلو میں پانی لیا اور پانی لینے کے بعد وہ ہوٹوں کے قریب لے گئے اور لے جانے کے بعد میں ذہن میں حضرت سکینہ کا خیال آ گیا, حضرت علی اصغر کا خیال آ گیا, حضرت علی اکبر کا خیال آ گیا, حضرت زینب کا خیال آ گیا. تمام میدان کربلا میں خیمے کے اندر جتنے لوگ موجود تھے تمام کا خیال آ گیا. اور حضرات محترم دل میں سوچا, میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں, میرے بھائی بھوکے اور پیاسے ہیں, میری بیٹیاں بھوکی اور پیاسی ہیں, میرے حلق سے پانی کیسے اترے گا؟ یار قربان جائیے گا کتنی قربانیاں ہمارے امام حسین کے گھر والوں نے دی ہے. آج ہم اور آپ ہیں میلوں کے نام پر کسی اسلام کی دھجیاں اڑایا کرتے ہیں, میلوں کے نام پر, ناچ گانوں کے نام پر, ڈھول ڈھاکوں کے نام پر ہم اور آپ اس دین کی دھجیاں اڑایا کرتے ہیں. اے لوگوں اس دین کو سمجھو, اس دین کو سمجھو اور اس دین کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو. قربان جائیے گا حضرت عباس علمدار نے اپنے چلو میں پانی لیا. آج لوگ کہتے ہیں امام حسین کے گھر والے پانی کے لیے ترسے ہیں. ارے ہم کہتے ہیں امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے, بلکہ نہر فرات کا پانی لب حسین کے لیے ترس گیا, لب حسین کے لیے ترس گیا. کیونکہ حضرات محترم آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب اپنی ایڑیوں کو صفا مروہ کی پہاڑی پر رگڑتا ہے تو آب زمزم نکال دیتا ہے. یار وہ تو ابراہیم کے گھرانے کا بچہ تھا, یار وہ تو حضرت اسماعیل تھے, ارے یہ تو میرے آقا کے گھرانے کا بچہ تھا. اگر حضرت علی اصغر اپنی ایڑی کو کربلا کی زمین پر رگڑتے تھے, اسماعیل نے تو آب زمزم نکالا تھا, یہاں آب کوثر نکل آتا. اگر حضرات آب کوثر نکل آتا تو میرے آقا امام حسین امتحان میں فیل ہوتے. مقصد کیا تھا, مطلب کیا تھا؟ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے بعد میں اسی دین کو بچانا, اسی اسلام کو بچانا, انہی نمازوں کو بچانا, اسی قرآن کو بچانا, اسی ادب و احترام کو بچانا. آج ہم اور آپ اپنے بھائی سے دشمنی رکھا کرتے ہیں, آج ہم اور آپ ایک دوسرے سے نفرت کیا کرتے ہیں, آج ہم اور آپ ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتے ہیں, آج ہم اور آپ کون سی کمیاں ہمارے اندر موجود رہی ہیں. لیکن لوگوں نبی کا احسان مانو, نبی کا احسان مانو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رو رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں, اپنے امتیوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں. رب نے فرمایا تھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَالِدُهَا, رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَالِدُهَا, تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو. اب یہ پل صراط کا چیز ہے, ایک راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور اس کے نیچے جہنم کی آگ ہے. ہر انسان کو اس پر گزرنا ہے. میرے آقا نے جب اس آیت کو پڑھا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور یہی دعا مانگنے لگے, مولا یا رب ارحم امتی, اے اللہ میری گناہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اتنے گناہگار بندے ہیں, اس پل صراط کے راستے سے کیسے گزریں گے, اس پل صراط کے راستے سے کیسے گزریں گے. آقا جی کے صراط میں صرف کسی مسئلے میں 1 منٹ 2 منٹ نہیں روئے, گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں روئے, بلکہ نوکیلے پتھر پر اپنی پیشانی کو رکھنے کے بعد میں 3 دن تک مسلسل روتے رہے اور یہی دعا مانگتے رہے, یا رب ارحم امتی, اے اللہ میری گناہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کیا, اور جب اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کرتے تھے, اور جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت بھی اپنی امت ہی کو یاد کیا. یہ میرے نبی کے احسان ہے, ورنہ نبی
کے آنے سے پہلے کا زمانہ گزرا ہے، اس میں بھی نبی تھے، تمام نبی تشریف لائے، لیکن جہاں گناہ زیادہ ہوا کرتے تھے، لوگ ظلم کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آگ کی بارشیں کیا کرتا تھا، آگ کے گولے آسمانوں سے گرا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پڑھا ہوگا، غیب سے آواز آئی کہ نوح اپنے چاہنے والوں کو کشتی میں بٹھاؤ اور دور لے کر کے چلے جاؤ، یہاں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو کشتی میں بٹھایا تھا اور دور لے کر کے چلے گئے تھے، اور جب آ کر کے دیکھا تھا تو وہ علاقہ آندھی اور طوفان کی وجہ سے نشت و نابود ہو گیا تھا۔ پہلے اللہ کا عذاب ایسے آتا تھا، لیکن جب میرے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں۔ آج ہم گناہ کرتے ہمیں پتہ نہیں لگتا، خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کون سا گناہ کر دیا، لیکن لوگوں سنو، رب اپنی شان فرماتا ہے، اے نبی جو تمہارا چاہنے والا ہوگا، تم سے محبت کرنے والا ہوگا، تم سے پیار کرنے والا ہوگا، میں اس کو خبر بھی نہ چلنے دوں گا یہ پل صراط کا راستہ کہاں تھا اور کہاں سے۔ یہ نبی کا احسان ہے۔ حضرات محترم دیکھیے گا، ایسے ہوتے ہیں نبی والے، ایسے ہوتے ہیں دیوانے۔ حضرت عباس کے چلو میں پانی ہے، دل میں ارادہ ہے میں پانی پی لوں، کیسے پی لوں؟ حضرت سکینہ پیاسی ہے، حضرت زینب پیاسی ہے، حضرت علی اکبر پیاسے ہیں، پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پانی کو چھوڑنے کے بعد میں حضرات محترم مشکیزہ بھرا، اور مشکیزہ بھرنے کے بعد میں حضرات گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر جیسے ہی سوار ہوئے حضرات محترم ظالموں نے دیکھا عباس نے پانی کا مشکیزہ بھر لیا، اگر خیموں کے اندر پانی لے کر کے چلا گیا، امام حسین کے گھر والوں نے اگر پانی پی لیا تو ہمارے اوپر یہ جنگ بھاری ہو جائے گی۔ مقصد تو یہی تھا پانی بند کرنے کا، امام حسین کے گھر والے بھوکے اور پیاسے رہیں گے، جنگ لڑنا آسان ہو جائے گی، کمزور پڑ جائیں گے۔ اے لوگوں، حضرت عباس علمدار نے پانی کا مشکیزہ بھرنے کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، ظالموں نے پھر وار کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار جنگ لڑتے رہے، لڑتے رہے، لیکن لڑتے لڑتے ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس علمدار کا بازو کٹ کر زمین پر گر گیا۔ اندازہ لگائیے گا مسلمانوں، جب بازو کٹ کر زمین پر گرا ہوگا کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اسی ہاتھ میں تلوار ہے، اسی ہاتھ میں مشکیزے کی رسی ہے، گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، کچھ ہی دیر کی بات گزری تھی، لڑتے لڑتے پھر ایک ظالم ایسا وار کرتا ہے، دوسرا بازو بھی کٹ کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو کٹ کر زمین پر گر گئے۔ حضرت عباس کو حضرت اپنا دکھ دکھائی نہ دیا، حضرت سکینہ کا دکھ دکھائی دیا، حضرت علی اصغر کا دکھ دکھائی دیا، حضرت زینب کا دکھ دکھائی دیا۔ حضرت پانی کے مشکیزے کی رسی کو کسی طریقے سے دانتوں میں دبایا، اور دانتوں میں دبانے کے بعد میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے گا امام حسین نے کتنا صبر کیا ہوگا، حضرت عباس نے کتنا صبر کیا ہوگا۔ حضرات آج ہمارے بچے کے ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے زمین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گھر کا گھر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچے کے اگر چوٹ لگ جائے، اگر اپنے بچے کے سامنے ہم بیٹھ جائے، جتنی تکلیف بچے کو ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ باپوں کے دل پر تکلیف ہوا کرتی ہے، ہم آپ محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ میری خود کی بات ہے، میرے بیٹے کے سر میں چوٹ لگی تھی، یہاں پر لگی تھی، ٹانکے بھرنے کا نمبر آ گیا، ڈاکٹر کے قریب میں بیٹھا تھا، میں ڈاکٹر کے قریب میں بیٹھا تھا، میرا بچہ رو رہا تھا، حضرات میرا بچہ تو رو رہا تھا، لیکن اس کی رونے کی تڑپ میرے دل پر لگ رہی تھی، اتنی تکلیف اس کو نہیں پہنچ رہی ہوگی جتنی تکلیف میرے دل کو پہنچ رہی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ مسلمان ہو، آج اگر آپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اپنی ضرورتوں کو ختم کرنے کے بعد میں اپنی اولاد کو پالا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا امام حسین نے کیسے صبر کا پتھر اپنے دل پر رکھا ہوگا۔ حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ کر زمین پر گر گئے، پانی کا مشکیزے کی رسی آپ کے دانت مبارک کے اندر تھی۔ حضرات آگے بڑھتے چلے گئے، امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ظالم تیر کا ایسا وار کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے، تیر آیا اور آنے کے بعد مشکیزے میں لگ گیا، اور جیسے ہی مشکیزے میں لگا مشکیزہ پھوٹ جاتا ہے، مشکیزہ پھوٹا، پانی بکھر گیا۔ حضرت عباس علمدار کے سینے میں ایک تیر آ کر کے لگا، زمین پر گر گئے، اور زمین پر گرنے کے بعد پکارنے لگے، اے بھائی ذرا دیکھو تمہارے عباس کا کیا حال ہو گیا ہے، اے بھائی ذرا باہر خیموں کے باہر نکل کر کے دیکھو تمہارے بھائی کس حال میں ہے۔ آقا امام حسین خیموں سے باہر نکل کر کے آئے، اور آنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں، جو ریڑھ کی ہڈی تھا، جو میرے پریوار کی پرورش کرنے والا تھا، حضرت جو مجھے طاقت دیتا تھا، ہمت دیتا تھا، آج شہید ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے قریب آئے، اور آنے کے بعد میں اپنی گود
کر دی ہے. رب تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے مسلمانوں، آج ہم رات ہے یار کس آنکھوں سے اس دین کو دیکھا کرتے ہیں، کن آنکھوں سے اس اسلام کو دیکھا کرتے ہیں. اے لوگ اس اسلام کو سمجھو، اس دین کو سمجھو. میرے آقا امام حسین نے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے بعد مدنی نوازوں کو بچایا ہے، اسی اسلام کو بچایا ہے. اب ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اور آپ اس دین کی حفاظت کریں، اس اسلام کی حفاظت کریں. ہم اور آپ اگر دین کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے، تو میرے آقا امام حسین جنت کا ہمیں اور آپ کو ٹکٹ عطا فرما. ورنہ میرے آقا امام حسین کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. یار میرے آقا امام حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا. سبحان اللہ، بار بار چوما تھا. سنگے اسود کو آقا نے ایک مرتبہ چوما تھا تو قیامت تک سنگے اسود کو حاجی چومتے رہے. میرے آقا امام حسین کے گلے کو بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا. کیسا نازک گلا ہوگا. وہ گلا کٹ گیا. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، نبی کے دین کو بچانے کے لیے، نبی کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کیا. یار آپ اس سمجھو، سوچو کہ ہم کون سی زندگی جیتے ہیں، کون سی زندگی میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انسان اپنے روپیے پیسوں کو خرچ کیا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی کمائیوں میں برکت عطا کیا کرتا ہے. اور جو شعر ہے آپ